مختلف میدان ہیں، ایک عقل کا میدان ہے اور ایک کون سا میدان ہے؟ جذبات کا۔ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو جذبات کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے ساتھ حق ہے، وہ عقلی بات کرتا ہے۔ جس کے پاس حق نہیں ہوتا نا، اس کو جذبات کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ عقل کا میدان چھوڑ کے، کیونکہ اس میدان میں وہ کھیلے گا تو میچ ہار جائے گا، تو وہ کوشش کرتا ہے کھینچ کے آپ کو عقل کے میدان سے لا کے کہاں لے آئے؟ جذبات کے میدان میں۔ ایک دفعہ اس میدان میں آپ آ گئے، میچ ختم۔ تو آپ نے عقل کی بات پہ رہنا ہے، اس نے جذبات کی بات پہ رہنا ہے، لیکن وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ 2 منٹ میں آپ کو جذبات کے میدان میں لے آتے ہیں اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی فرعون کی ٹیکٹک ہے، تو اس نے یہ ٹیکٹک استعمال کی، ان کو شرمندہ کرنے کی، ان کی غلطی یاد دلانے کی، ان کو نافرمان کہنے کی، ان کو ناشکرا کہنے کی، یہ ساری چیزیں اس نے استعمال کی۔ چلو اب تو یہ میرے میدان میں آ گیا، اب کیا کرے گا؟ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے نا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں قال فعلتها اذن۔ دیکھیں، میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں، فرعون نے جو 2 باتیں موسیٰ نے کی تھی نا، اس کے جواب میں فرعون نے 2-3 باتیں کی تھیں۔ اس کو بھی 2 ہی سمجھ لیں آسانی کے لیے۔ ایک کہی تھی کہ تم ناشکرے ہو، یہاں پہ رہے ہو، پھر بھی ایسی بدتمیزی کرتے ہو، تو بدتمیزی کی بات کی تھی، ناشکری کی بات کی تھی۔ دوسری کی تھی کہ تم نے قتل کیا اور اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ تم کون ہوتے ہو صحیح اچھی بات کرنے والے؟ تم خود قاتل ہو۔ وفعلت فعلتك التي فعلت۔ بائی دا وے، اس میں ایک اور چیز میں نے نہیں بتائی دوسری چیز کے بارے میں۔ فرعون نے کھل کے نہیں کہا تو نے قتل کیا تھا، یہ نہیں کہا جو حرکت کی تھی نا، وہ جو کی تھی وہ والی، کھل کے نہیں کہا۔ وہ بھی بڑا تیز ہے، اس نے کھل کے اس لیے نہیں کہا کہ وہ ڈرائے، اگر زیادہ آگے بات کی نا تو میں کھل کے بتا دوں گا سب کو، مجھے پتا ہے، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔